بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفاعیل، اجزاء، ارکان، افاعیل۔ تفاعیل، اجزاء، ارکان، افاعیل یہ نام ہیں ان کلمات کے کہ جن کلمات سے 16 بحریں، 16 وزن بنائے گئے مرکب ہیں۔ انہی کے یہ چاروں نام ہیں جنہیں اصول اور فروع کہتے ہیں۔ ان کا بیان نیچے آ رہا ہے۔ تو تفاعیل، اجزاء، ارکان، افاعیل، خواہ آپ ان کلمات کو تفاعیل کہیں، چاہے آپ اجزاء کہیں، چاہے آپ ارکان کہیں، چاہے آپ افاعیل کہیں، یہ چار نام ہیں ان کلمات کے کہ جن کلمات، جن الفاظ سے 16 بحریں مرکب ہیں، 16 بحریں بنائی گئی ہیں۔ وہ کلمات کہ جن کو تفاعیل، اجزاء، ارکان، افاعیل کہتے ہیں، وہ ہیں کون کون سے کلمات، الفاظ؟ تو ان کا بیان نیچے آ رہا ہے اصول اور فروع کے نام سے۔ اس سے قبل کچھ اور باتیں بیان کی جا رہی ہیں، وہ آپ حضرات سماعت کریں۔ وہ کلمات جن کے وزن پر اشعار کو موزون کیا جاتا ہے، یہ لفظ میں 8 اور حکم میں 10 ہیں۔ اب یوں کہہ لو کہ وہ کلمات، وہ الفاظ کہ جن سے 16 اوزان بنائے گئے، 16 بحریں مرکب ہیں، اور انہی 16 اوزان، انہی 16 بحروں میں سے کسی وزن پر شعر و شاعری کی جاتی ہے، اشعار کہے جاتے ہیں۔ ایسے الفاظ، ایسے کلمات لفظ کے اعتبار سے 8 ہیں، اور تلفظ کے اعتبار سے، حکم کے لحاظ سے 10 ہیں۔ وہ کیسے ہیں تو ابھی نیچے چل کے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہاں، اولاً آپ کو یہاں یہ جاننا ہے کہ تفاعیل، اجزاء، ارکان، افاعیل یہ سب نام ہیں ان کلمات و الفاظ کے کہ جن سے اشعار کو موزون کیا جاتا ہے، یعنی جن سے بحریں بنائی جاتی ہیں، اوزان بنائے جاتے ہیں یا بنائے گئے ہیں۔ ایسے الفاظ کہ جن کو تفاعیل کہا جاتا ہے، یا اجزاء کہا جاتا ہے، یا ارکان کہا جاتا ہے، یا افاعیل کہا جاتا ہے، یہ لفظ کے اعتبار سے 8 ہیں اور تلفظ اور حکم کے اعتبار سے 10 ہیں۔ ٹھیک، ہر جز میں کوئی وتد ہونا ضروری ہے۔ وہ اجزاء یا وہ افاعیل یا وہ ارکان یا وہ تفاعیل کہ جن کے متعلق ابھی بتایا گیا کہ لفظ میں 8 اور حکم میں 10 ہیں، تو یہ جو اجزاء، ارکان، افاعیل وغیرہ اجزاء ہیں، تو ان میں ما قبل میں کہا تھا سبب بھی ہوتا ہے، وتد بھی ہوتا ہے، فاصلہ بھی ہوتا ہے، مگر ضروری کیا ہے ہونا؟ تو کہتے ہیں ضروری یہ ہے کہ ہر جز میں وتد ہو، یہ ضروری ہے۔ یعنی وہ جز جو جزو سالم ہے، جس کے اندر کوئی تغیر، کوئی تبدیلی وغیرہ ضعفات کی شکل میں واقع نہیں ہوئی ہے، تو اس جز، اس رکن، اس لفظ، اس کلمہ میں ضروری ہے کوئی وتد ہو۔ وتد کا ہونا ضروری ہے۔ وتد کسے کہتے ہیں؟ ما سبق میں آپ حضرات نے یہ بات جان لی۔ وتد کا ہونا ضروری ہے، اس وتد کے ساتھ
یا تو کوئی سبب ملا ہوا ہوگا یا فاصلہ ملا ہوا ہوگا، خواہ فاصلہ صغرا سے ہو یا فاصلہ کبرا ہو یا سبب ثقیل ہو یا خفیف ہو۔ وہ اجزاء ارکان افعال کہ جن سے بحریں وغیرہ بنائی جاتی ہیں، وہ لفظ میں 8، حکم میں 10 ہیں۔ ان کلمات، ان الفاظ میں ضروری ہے کسی وتد کا ہونا، اور وتد کے ساتھ ساتھ کوئی سبب یا فاصلہ وغیرہ ملا ہوگا۔ ہاں ابھی سب آپ سمجھ جائیں گے، نیچے مثالیں آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ سبب یا فاصلہ ملے گا جن اجزاء کے شروع میں وتد ہو۔ نیچے جو اجزاء ارکان آ رہے ہیں، کلمات الفاظ آ رہے ہیں، کہتے ہیں جن کے شروع میں وتد ہو تو وہ اصول ہیں، انہیں ان کلمات ان الفاظ کو اصول کہا جائے گا۔ اور سبب ہو تو فروع، اور جن کلمات کے شروع میں سبب ہو تو اسے فروع کہیں گے۔ اب دیکھیں اصول 4 ہیں، کون کون سے؟ فعول، مفاعیل، مفاعلۃ، فاعلات۔ کیا کہا تھا کہ جس کے شروع میں کیا ہو؟ وتد ہو، اسے کہیں گے اصول۔ تو دیکھیے فعول، مفا، فاعل۔ فعول میں وتد مجموع ہے شروع میں فعول، مفاعیل میں بھی شروع میں وتد مجموع ہے مفا، مفاعلۃ میں بھی شروع میں کیا ہے؟ وتد مجموع ہے مفا، اور فاعلات کے شروع میں وتد مفروق ہے فاء۔ ایک شکل تو اس کی فاعلات یہ ہو گئی، ایک شکل اس کی اور آگے آئے گی ابھی۔ ہاں اسی لحاظ سے حکم میں 10 ہوں گے۔ تو کہا تھا لمع السیوفنا، یہ 10 حروف ہیں، ان 10 حرفوں سے کچھ کلمات بنائے جاتے ہیں۔ ان 10 حرفوں سے جو کلمات بنائے جاتے ہیں، جو کلمات مرکب ہیں، ان کلمات کو نام دیا جاتا ہے تفاعیل کا یا اجزاء کا یا ارکان کا یا فاعل کا۔ وہ اجزاء ہیں کون سے؟ تو ان کی 2 صورتیں ہیں۔ ہاں کچھ اجزاء، کچھ کلمات وہ ہیں کہ جن کو اصول کہتے ہیں۔ کن کو اصول کہتے ہیں؟ تو آپ نے یہ بات بھی جان لی کہ اگر ان اجزاء، وہ اجزاء کے جن کے شروع میں وتد ہوگا وہ اصول کہلائیں گے، اور جن کے شروع میں سبب ہوگا وہ فروع کہلائیں گے۔ ہاں تو اصول آپ نے یہاں 4 پڑھے۔ فعول، فعول میں کیا کیا ہے؟ تو آپ فعول میں جب غور کریں گے بات آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ فعول یہ وتد مجموع ہے اور لن یہ سبب خفیف ہے۔ ما سبق میں کہا تھا ہر جز کے اندر ضروری ہے کسی وتد کا ہونا، اس کے ساتھ ملا ہوا ہوگا فاصلہ یا سبب۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ فعول میں وتد موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سبب ملا ہوا ہے اس سے، اور یہ جز خماسی ہے یعنی 5 حرفی ہے۔ فعول 5 حرفی۔ مفاعیل، مفاعیل میں پہلے کیا ہے؟ وتد مجموع ہے، اس کے بعد 2 سبب خفیف ہے، ایک سبب خفیف لن، دوسرا سبب خفیف، اور یہ کلمہ یہ جز سباعی ہے یعنی 7 حرفی ہے۔ مفاعلۃ، مفاعلۃ کی بھی حالت دیکھیں تو مفا یہ وتد مجموع ہے، اس کے بعد لتن یہ فاصلہ صغرا کہہ لیں اسے، یا یوں کہیں الا سبب ثقیل اور تن سبب خفیف، یہ صورت بھی نکل کے آ جائے گی۔ 2 سبب بھی اس میں مان سکتے ہیں آپ۔ ہاں مفا تو ہو گیا وتد، وتد مجموع،
اس کے بعد اعلاتن، اعلاتن کو آپ چاہے کہہ دیں فاصلہ صغرا، اعلاتن کہ 3 متحرک کے بعد چوتھا ساکن ہے، اور چاہے آپ کہہ دیں کہ 2 سبب، اعلا ایک سبب سبب ثقیل اور تن دوسرا سبب سبب خفیف۔ نمبر 4 فاعلاتن، فاعل کا آغاز وتد مفروق سے ہے، اس کے بعد 2 سبب ہیں لا اور تن، اور دونوں سبب خفیف ہیں، اور یہ کلمہ یہ لفظ بھی سباعی یعنی 7 حرفی ہے۔ تو آپ نے ان اجزاء کو یا ان اجزاء، ان ارکان، ان افاعیل، ان تفاعیل کو میں سے 4 کو پڑھ لیا کہ جو بنائے جاتے ہیں، جو بنائے گئے ہیں لام السیوفنا کے حرفوں سے۔ تو لام السیوفنا جو حروف ہیں آپ ان پہ غور کریں گے، 10 حروف ہیں، انہی 10 حرفوں سے یہ اصول اور فروع جن کو کہا جاتا ہے یہ بنائے گئے ہیں، اور انہی اصول و فروع سے جو 16 بحریں ہیں وہ بنائی جاتی ہیں۔ اور ان اصول و فروع کو کہتے کیا ہے؟ تو ان کے 4 نام ہیں، جس نام سے چاہیں آپ انہیں موسوم کر سکتے ہیں، چاہے تفاعیل کہیں، چاہے اجزاء کہیں، ارکان کہیں یا افاعیل کہیں۔ یہ اصول آپ نے پڑھ لیے، اصول کہتے کسے ہیں یہ بات بھی آپ نے جان لی، اور یہ جو اصول و فروع ہیں یہ جو لام السیوفنا سے بنائے گئے ہیں، لام السیوفنا میں جو حروف ہیں انہی حرفوں سے مرکب میں اصول و فروع، ان میں کن کن باتوں کا لحاظ کیا گیا ہے، کن کن باتوں کا ہونا ضروری ہے، ان چیزوں کو بھی آپ نے اجمال کی صورت میں اوپر پڑھ لیا ہے۔ تو کل یہ سبق آپ سنایا کہ اور اس کے بعد انشاءاللہ فروع جو ہے وہ آپ کو پڑھاتے ہیں۔ تو امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہے۔